صدق اللہ العظیم۔ ساری ستائش اور ساری کبریائی اس خالق کو اور مقام کے سزاوار ہے جس نے اس کائنات کو وجود بخشا۔ درود و سلام تمام انبیاء و مرسلین اور بالخصوص خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جنہوں نے ابتلا اور آزمائش کی ہر منزل سے گزر کر صراط الحمید صراط مستقیم پر نامزد فرمایا۔ قابل احترام بزرگان ملت اور عزیز نوجوان ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ جو میں نے لیکچر دیا تھا اس وقت ربیع الاول کا آغاز ہو رہا تھا اور میں نے عنوان رکھا تھا خطبہ حجۃ الوداع، انسانیت کا منشور اعظم۔ اور جبکہ ماہ ربیع الاول کا اختتام ہونے جا رہا ہے، میں نے مناسب سمجھا کہ حضور ختمی مرتبہ سرکار کی سیرت کا ایک اہم پہلو آپ کے سامنے رکھوں۔ چنانچہ میں نے جو عنوان منتخب کیا وہ سیرت نبوی میں استقامت کے واقعات ہیں۔ گزشتہ ایک مہینے سے آپ مختلف مقامات پر بڑے اور چھوٹے جلسے سیرت النبی میں، میلاد کی محفلوں میں اور سیرت کی کانفرنسوں میں حضور ختمی مرتبہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے مختلف پہلو آپ کے سامنے آتے رہے ہیں۔ کسی واعظ نے آپ کے سامنے آپ کے اخلاق حسنہ کو بیان کیا، کسی نے آپ کے سامنے صحابہ کرام سے آپ کے تعلق کو واضح کیا، کسی نے ہجرت کے واقعات کو بیان کیے اور کسی نے فتوحات کے واقعات آپ کے سامنے بیان کیے ہوں گے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا ایک اہم گوشہ ہے، وہ ہے استقامت، کہ دین پر آپ کی استقامت کیسی رہی اور اس دین کو پھیلانے کے لیے آپ نازک ترین حالات میں بھی کس طریقے سے نبرد آزما ہوئے، اس کی چند جھلکیاں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ ہمارے لیے مشعل ہدایت ہے۔ ساری انسانیت کی بقا اور ساری انسانیت کی سربلندی کا راز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے وابستہ ہو جانے میں ہے، کیونکہ آپ کا پیغام سارے انسانوں کے لیے ہے۔ قرآن مجید کی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی جس کے اندر کہا گیا کہ انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اللہ تعالیٰ کہہ رہا اپنے رسول سے کہ آپ اعلان کر دیجئے کہ میں تمام انسانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اسی جگہ کہا گیا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تمام جہانوں کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اس طریقے سے اس بات کو بار بار پیش کرنے کی ضرورت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے واقعات کسی ایک قوم گروہ، کسی ایک ملک یا کسی ایک خاص طبقے کے لیے یا کسی خاص زمانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہر دور کے انسان کے لیے اس میں رہنمائی پائی جاتی ہے۔ آج کا عنوان میں نے اس لیے منتخب کیا کہ امت مسلمہ آج ایک نازک ترین دور سے گزر رہی ہے۔ اسلام کا نام دینے والے بھی بعض مرتبہ ایسی حرکتیں کر رہے ہیں کہ جس سے اسلام کی بدنامی بھی ہو رہی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ مختلف قسم کے دہشت گردانہ واقعات کو اسلام سے جوڑا جا رہا ہے، مسلمانوں سے جوڑا جا رہا ہے، اور بعض مقامات پر مسلمانوں کی زندگی کو اتنا اجیرن کر دیا گیا کہ مسلمان ظاہری طور پر بھی اپنے آپ کو مسلمان ہونا بتانا نہیں چاہتے ہیں۔ کئی مقامات پر لوگوں نے اپنی وضاحت کو بدل دیا، اپنے لباس کو بدل دیا۔ یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہے، اس تناظر میں میں نے آج کی اس عنوان کو منتخب کیا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا جو سب سے اہم ترین پہلو ہے وہ آپ کی استقامت ہے، آپ کا دین پر ڈٹ جانا ہے۔ آپ اور ہم اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ماحول میں جس دعوت کو عام کرنے کا فریضہ انجام دیا، وہاں پر ایک بڑی کثیر جو تعداد تھی وہ اس جماعت کی مخالف تھی، اس دعوت کی مخالف تھی، لیکن مخالفت کے اس ماحول کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دل جمعی کے ساتھ اور جس عزم اور حوصلے کے ساتھ اس دعوت کو پہنچانے کا فریضہ انجام دیا، یہ ایک ایسا نقطہ ہے جس پر ہر مسلمان کو بڑی سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے۔ حالات تھوڑے سے ناسازگار ہو جاتے ہیں، تھوڑے سے حالات غیر متوقع ہو جاتے ہیں تو ہم دین کی دعوت کا کام کرنا روک دیتے ہیں اور اس کے لیے مختلف ڈیلے اور حوالے تلاش کیے جاتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ صاحب موجودہ معاشرے کے اندر دین کی بات نہیں کہی جا سکتی ہے، موجودہ معاشرہ دین کی بات کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تھوڑی بہت ہلچل سے ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنے دین کی ان باتوں
وہ لوگوں کے سامنے پہچانے سے گریز کرتے ہیں جو ان کی ایک دینی ذمہ داری ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اول روز سے جب سے آپ نے مکے کے اندر اپنی دعوت کا آغاز کیا مخالفتوں کا ایک طوفان اٹھا ہوا تھا اور اس شدید مخالفتوں کے ماحول کے اندر اللہ کے رسول جس انداز میں اپنی دعوت لوگوں کے سامنے پہنچائے اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ 23 سال کی اس دعوتی جدوجہد کے نتیجے میں پورے معاشرے کے اندر ایک غیر معمولی تبدیلی آپ نے محسوس کی. نہ صرف ایک معاشرہ بلکہ اسٹیٹ کو آپ نے قائم کر کے بتا دیا. مکے کی 13 سالہ زندگی اور مدینے کی 10 سالہ زندگی یہی کل آپ کی 23 سالہ زندگی کا یعنی جدوجہد ہے جس کے نتیجے میں اسلام کو آپ نے عملاً برپا کر کے بتا دیا اور اس کی برکت اور اس کے فیوز کیا ہوتے ہیں اس سے بھی دنیا نے اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ لیا. تو یہ دراصل یہ جو دعوت پھیلی اس دعوت کے پیچھے جو راز رہا وہ دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ اور آپ کی حکمت اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی استقامت ہے کہ آپ باطل کے سامنے جس انداز میں ڈٹے رہے. اگر آپ وہ رویہ اختیار نہ کرتے اگر وہ حکمت عملی اختیار نہ کرتے تو لازمی چیز ہے کہ باطل طاقتوں کو اس بات کا موقع ملتا کہ وہ آپ کو آپ کی دعوت کو اور آپ پر ایمان لانے والے ایک مختصر جو جماعت ہے صحابہ کی ان کو ختم کر دیتے یا ان کو جو ہے نا اپنے وطن سے نکال دیتے اور یہ دعوت وہیں پر ختم ہو جاتی. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو ہر حالت میں پہنچانے کا فریضہ انجام دیا اور آپ کے پاس استقامت میں ہم دیکھتے ہیں کہ کسی قسم کی کوئی لفزش نہیں ہوئی ہے. چنانچہ تاریخ نگاروں نے آپ کی اس خصوصیت کو جو استقامت کی خصوصیت ہے اس کو بڑے اچھے انداز میں پیش کیا ہے. ابتدائی دور میں آپ دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف فرما ہے وہاں پر اللہ کا فرشتہ آیا اور اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ آپ پر قرآن آیات نازل ہوئی اور اس کے بعد ان آیات کو لے کر جب نکلے اور مکے کی گلیوں میں اس دعوت کو پھیلایا تو وہ لوگ جنہوں نے آپ کو صادق اور امین کا خطاب دیا تھا وہ لوگ جو آپ کو بہت ہی سچا مانتے تھے امانت دار مانتے تھے لیکن آپ کی مخالفت پر آ گئے اور آپ کے خون کے پیاسے ہو گئے. لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جدوجہد اور آپ کی صحیح اور کاوش ہم دیکھتے ہیں کہ ماند نہیں پڑی. آپ برابر اللہ کے اس کلمے کو بلند کرتے رہے. چنانچہ شدید کشمکش اور سخت ترین حالات کے اندر آپ نے لوگوں کے سامنے اس بات کو پیش کیا جس کی اللہ تعالیٰ نے آپ کو تاکید فرمائی تھی. چنانچہ ابتدائی دور میں جب کہ اسلام کا بھی آغاز ہوا تھا اور کفار مکہ اور مشرکین مکہ نے ہر طریقے سے آپ کی دعوت کو اٹھانے کا فیصلہ کر دیا تھا اس کو ختم کر دینے کا فیصلہ کیا تھا. ایسے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دین کے تعلق سے اور اس کے حق ہونے کے تعلق سے کتنا یقین تھا اس کا اندازہ ایک مختصر واقعے سے ہوتا ہے. وہ واقعہ کیا ہے؟ وہ واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ سردار قریش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب کے پاس گئے. مجھے وقت نہیں ہے کہ میں حضرت ابو طالب کے محاسن کو آپ کے سامنے بیان کروں کہ کس قسم کی اخلاقی تعریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو طالب نے دی تھی. آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت دنیا میں تشریف لائے آپ کے والد کا انتقال ہو چکا تھا تو آپ کی پرورش ابتدا میں چند سال آپ کے دادا حضرت عبدالمطلب نے کی اور اس کے بعد ایک لمبے عرصے تک آپ کے جو سرپرست رہے وہ حضرت ابو طالب بھی رہے. ہر معاملے میں آپ کی تعریف اور آپ کی جو ہے نا وہ مدد کرتے رہے. چنانچہ ایسے وقت آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یعنی وہ لوگ جانتے ہیں سردار قریش اور حضرت ابو طالب سے کہتے ہیں کہ آپ نے بھتیجے کو روکیے جو ہمارے خداؤں کی نفی کرتا ہے اور ہمارے دین کو جو ہے نا غلط ٹھہراتا ہے. پھر اس کے بعد ان سردار قریش نے یہ تک کہہ دیا کہ اگر آپ نے انہیں نہیں روکا تو ہم جنگ چھیڑ دیں گے. آپ اندازہ لگائیے یہ اسلام کا بالکل ابتدائی دور ہے اور سردار قریش کی بڑی جداد تھی وہاں پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ
پورا ماحول مخالفت پر گزر آیا ہے، اس کا جواب آپ نے اس یعنی بے ٹوک انداز میں اور بلا شک انداز میں دیا کہ اگر دنیا کے لوگ ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے ہاتھ میں چاند کے رکھ دیں گے تو میں اس دعوت سے پھرنے والا نہیں ہوں جس دعوت کو میں لے کر آیا ہوں۔ یہ آپ کا یقین اس دعوت کے عام ہونے کے تعلق سے، اس دین کے غلبے کے تعلق سے تھا۔ چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے اس مستقل مزاجی اور آپ کے اس عزم اور آپ کے اس استدلال کو دیکھتے ہوئے ابو طالب نے خود کہا کہ اے اللہ کے بیٹے تم اپنا کام کرتے جاؤ، میں سرداران قریش جس انداز میں نپٹنا ہو نپٹ لوں گا۔ لیکن پھر اس کے بعد حالات بگڑتے ہیں اور حالات اس انداز میں بگڑتے ہیں کہ پھر واقعات کا ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے استقامت کا کہ اللہ کے نبی کو اور آپ کے صحابہ کرام کو لے جا کر ایک گھاٹی میں قید کر دیا جاتا ہے جو شیب بیطانی کہلاتی ہے۔ 3 سال کی مدت تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس گھاٹی میں قید کر دیے گئے اور مورخین لکھتے ہیں کہ اس گھاٹی کا یہ عالم تھا کہ فاقہ کشی ایسی تھی کہ بچے بھوک سے بلکنے لگتے اور ان کی آہوزاری سے کہ گھاٹی کے باہر کی آواز سنائی تھی، لیکن اس کے باوجود کفار اور مشرکین کے دل اتنے سنگین ہو گئے تھے کہ وہ ان کے تعلق سے کوئی رحم کا معاملہ کرنے کو تیار نہیں تھے۔ لیکن تاریخ اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ ان 3 سالوں کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور ان بچوں اور ان عورتوں کے بااستقامت میں بھی کوئی لفزش نہیں آئی جنہوں نے دین اسلام کو قبول کر لیا تھا۔ اب غور فرمائیے کہ انسان یہ فطرت ہے کہ جب آزمائش اس پر آتی ہے، اگر کوئی کمزور انسان ہوتا ہے تو چھوٹی موٹی آزمائش پر اپنے اصولوں سے سمجھوتا کر لیتا ہے، کوئی ذرا بہادر ہوتا ہے تو کچھ اور سال انتظار کر لیتا ہے۔ لیکن آپ اندازہ لگائیے کہ ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جتنے لوگ آپ پر ایمان لائے ان ساری لوگوں نے اس طریقے سے اپنے آپ کو جو ہے نا دین کے لیے وقف کر دیا کہ ایک مورخ لکھتا ہے آپ کی سیرت بیان کرتے ہوئے he faced the adversities with the determination to bring success out of failures، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناکامیوں میں کامیابی کو تلاش کیا ہے کہ لوگوں نے شیب بیطانی میں قید کر کے رکھا آپ کو وطن سے نکالا، آپ کو مختلف مراحل سے گزارا۔ اگر عام انسان ہوگا تو یہ سوچ لگتا کہ یہ صاحب میں یہ کام کرتے جا رہا ہوں، میں حق پر ہوں، لیکن ناکامی ہو رہی مجھے تو میں کیسے کامیاب ہوں گا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسوہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ ایک ڈٹرمنیشن کے ساتھ، ایک عزم اور حوصلے کے ساتھ آپ نے ان ناکامیوں کو کامیابیوں میں بدل دیا کہ اس طریقے سے کامیاب میں بدل دیا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ 23 سال کے مختلف عرصے کے اندر نہ صرف مکی اور مدنی معاشرے میں تبدیلی آئی بلکہ وہاں کے اصول قوانین، وہاں کی معیشت کے قانون اور وہاں پر پوری زندگی کے اندر ایک نئی تبدیلی محسوس ہوتی ہے۔ پھر اسی طریقے سے آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ آزمائشیں اور یہ استقامت جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی کہ پھر ایک مرحلہ ایسا بھی آیا کہ آپ کو وطن عزیز چھوڑنا پڑا، طائف کا سفر ہوا۔ واقعات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کیونکہ آپ نے پورے مہینے کی واقعات کو سنا، میں صرف اشارے آپ کے سامنے کر رہا ہوں کہ طائف کا سفر آپ نے طے کیا۔ طائف کو آپ کو تشریف لے گئے، اس لیے لے گئے کہ مکے والوں نے آپ کی زندگی کو اجیرن کر دیا۔ اب مکے کے لوگ اس دعوت کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں تھے، حالانکہ وہی مکہ جو آپ کے لیے بہت عزیز تھا اور وہی مکہ جہاں آپ پیدا ہوئے تھے، جہاں آپ کے عزیز و اقارب تھے، لیکن جب یہ دعوت عام ہونے لگی تو مخالفتیں ہوئی اور اس طریقے مخالفتیں ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا وطن چھوڑ کر دوسرے علاقے کی طرف جانا پڑا۔ طائف کو آپ نے سفر کیا، طائف کا سفر کس امید پر کیا؟ اس امید پر کیا تھا کہ لوگ آپ کی دعوت کو قبول کریں گے۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ طائف کے سفر کے دوران کچھ ایسے واقعات پیش آئے کہ جس کو پڑھتے ہوئے ہمارے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ پتھروں کی بارش کی گئی آپ پر، جو آواز لڑکوں کو چھوڑ دیا گیا اور پھر مختلف قسم سے آپ کے ظلم اور بربریت کی آپ کی انتہا کر دی گئی۔ لیکن ان حالات میں بھی آپ عزم اور استقامت کی ایک چٹان بن کر ہمارے سامنے نظر آتے ہیں کہ دشمنان اسلام اور وہ لوگ جو اسلام کو وہاں پر پنپنا اور دیکھنا نہیں چاہتے تھے اپنی بربریت کی انتہا کر دی، لیکن اس کے باوجود آپ استقامت کا ایسا ثبوت دیتے ہیں کہ دنیا حیران ہو جاتی ہے کہ آخر ایک شخص اور پوری آبادی آپ کی مخالفت کو کرائی ہے، لیکن اس کے باوجود آپ نے صبر کا، تحمل کا اور برداشت کا ایسا مظاہرہ کیا کہ
ایک شخص کا ذکر ہے، سراقہ، آپ نام سنا ہوگا، سراقہ بن جیشم۔ یہ وہ شخص ہے جو ہجرت کے بعد آپ کا پیچھا کرتا ہے۔ آپ ہجرت کیے مکے سے مدینے کی طرف، رات کے وقت میں آپ نے ہجرت کی اور اس کے بعد اطلاع مل گئی کہ اللہ کے رسول مکہ چھوڑ چکے، تو کفارہ نے مکہ نے، مشرکین مکہ نے یہ طے کیا کہ جو شخص آپ کو پکڑ کر زندہ یا مردہ لائے گا اسے جو ہے نا کافی بڑا انعام دیا جائے گا۔ چنانچہ مکے کا ایک جوان مرد شخص جو سراقہ کے نام سے تھا، اس نے آپ کا پیچھا کیا اور اس طریقے سے پیچھا کیا کہ ایک مرحلے پر آ کر دونوں کے آمنا سامنا ہو گیا۔ اور ایسے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کہ آپ گھوڑے کی پیٹھ پشت پر سوار ہیں اور کوئی وہاں پر ظاہری اسباب آپ کے سامنے نہیں ہے، سراقہ کے ہاتھ میں تلوار ہے اور وہ آپ کو ختم کرنا چاہ رہا ہے، ایسے وقت زبان رسالت سے جو الفاظ نکلتے ہیں یہ کتنے اہم ترین الفاظ تھے کہ جس کو تاریخ نے نوٹ کیا۔ آپ نے فرمایا کہ اے سراقہ، تیرا کیا حال ہوگا جب تجھے کسریٰ کے کنگن پہنائے جائیں گے؟ کہا کیا کسریٰ کے کنگن کیسے پہنائے جائیں گے؟ تو کہا کہ وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ اسلام کو غلبہ عطا کرے گا۔ آپ بتائیے اس دین کے پھیلنے کا، اس دین کے غلبے کا آپ کو کتنا یقین تھا؟ آج ہم کوئی کام کرتے ہیں تو بے یقینی اور بے اعتمادی کی کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ پہلے ہی مرحلے پر ہم سمجھنے لگتے ہیں کہ اس سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ بہت سے لوگ جو کچھ کام نہیں کرتے ہیں تنقید کرنا جن کا پیشہ ہے کہ صاحب تبلیغی جماعت کیا کر رہی ہے، اس سے کیا حاصل ہونے والا ہے، فلاں دینی جماعت کیا کر رہی ہے، اس سے کیا حاصل ہونے والا ہے، فلاں ہی تنظیم کام کر رہی ہے، اس سے کیا حاصل ہونے والا ہے۔ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہم کو بتا رہا ہے کہ حالات کتنے ہی ناسازگار ہو، اگر کام کرنے کا اگر آپ میں جذبہ ہو، اگر آپ اپنے دین پر یقین ہو، آپ کے حق ہونے کا آپ کو یقین ہو، تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی عطا فرماتا ہے۔ چنانچہ آپ نکلے ہیں، جنگل اور بیابان ہے، وادی ہے، ایسے وقت آپ نے سراقہ سے کہا کہ اے سراقہ تیرا کیا حال ہوگا جبکہ تیرے ہاتھ میں قیصر و کسریٰ کے کنگن ہوں گے۔ اور تاریخ نے وہ واقعے کو نوٹ کیا۔ حضرت عمر فاروق کے دور میں آپ نے قیصر و کسریٰ کو فتح فرمایا اور پھر اعلان فرمایا کہ اللہ کے رسول نے پیشین گوئی کی تھی کہ سراقہ کے ہاتھ میں کنگن پہنائے جائیں گے۔ چنانچہ ان کو تلاش کیا گیا، سراقہ کو بلایا گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور اس کے بعد ان کے ہاتھوں میں وہ کنگن پہنائے گئے۔ یہ آپ اندازہ کیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس حد تک اس بارے میں یقین تھا، اس بارے میں آپ کو جو ہے نا آپ کو اپنے دین کے مستقبل کا کامیابی کے ساتھ تعین کرنے کے معاملے میں کتنا آپ کو یقین تھا۔ پھر ایک اور واقعہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، صحابی رسول کا واقعہ ہے، وہ ہے حضرت خباب کا۔ حضرت خباب ایک بہت بڑے جلیل القدر صحابی گزرے ہیں، لیکن مکے کا ابتدائی دور ہے، ظلم اور بربریت کی انتہا ہو چکی تھی۔ ایسے وقت ایسے جلیل القدر صحابی کا دل بھی کچھ حد تک پریشان ہو گیا تھا، اور آپ نے آ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا، اے رسول اللہ، اب پانی سر سے اونچا ہو گیا ہے، آپ ہی فرمائیے کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ اور اگر ہم حق پر ہیں تو پھر اللہ کی نصرت کب آئے گی؟ یہ صحابی رسول کے الفاظ ہیں۔ اللہ کے رسول کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ پھر آپ نے فرمایا، تم ابھی سے گھبرا گئے، پہلی امتوں کے حالات تمہارے پاس نہیں ہیں، انہیں تو گڑھا کھود کر زندہ گاڑ دیا گیا، ان کے سر آروں سے کاٹے گئے، بدن کے ٹکڑے کر دیے گئے، اور پھر ان کے بدن گوشت جدا کر دیے گئے، مگر پھر بھی ان کے پاس استقامت میں لفزش نہ پیدا ہوئی۔ یہ الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خباب کو کہے، اور اس کے بعد جو بات آپ نے کی وہ بات ہمارے لیے کتنی اہمیت کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے سراقہ، انشاءاللہ اللہ کا دین مکمل ہو کر رہے گا، یہاں تک کہ صنعاء سے حضرموت تک ایک سوار اس طرح بے قطر چلا جائے گا کہ اس کو خدا کے سوا کسی کا ڈر نہ ہوگا۔ یہ ابتدائی دور میں آپ نے پورے صحابہ کے درمیان بھی یہ بات کہی کہ ایک دور آئے گا کہ ایک سوار صنعاء، ایک مقام یمن میں، وہاں سے نکلے گا اور حضرموت ایک دور دراز مقام ہے، ہزاروں میل کا سفر طے کرے گا، اور اسے سوائے اللہ کے کسی اور کا خوف نہ ہوگا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، میں حدیث نمبر بھی نوٹ کر لیا ہوں، اگر آپ چاہتے ہیں تو لکھ لیجیے اس کو، 3852 صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ ایک عورت سونا اچھالتے بھی جائے گی صنعاء سے حضرموت تک، اور اسے کسی چور اور ڈاکو یا کسی اور شخص کا خوف نہ ہوگا۔
ہوگا سوائے اللہ کے خوف کے۔ یہ کسی اور مقام پر اللہ کے رسول نے اسی بات کو اس انداز میں بیان فرمایا۔ تو یہ واقعات جو سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے پاس ہم تک پہنچے ہیں، اس سے جو بات ہمارے سامنے آتی ہے وہ بات دراصل یہی بات تھی کہ کس طریقے سے اللہ کے رسول کو اپنی دعوت دین کو پہنچانے کے تعلق سے یقین کامل تھا۔ اسی طرح اشارہ کرتے ہوئے قرآن مجید کی وہ آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی کہ اللہ کے رسول کی یہ بات یعنی امت مسلمہ کے لیے کتنی اہمیت رکھتی ہے اور امت مسلمہ کو اس پر کس طریقے سے عمل کرنا چاہیے۔ 3 آیتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ ایک آیت اس کے اندر جو ہمارے لیے بہت ضروری ہے وہ آیت ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون۔ سورہ حامیم کی آیت ہے جو 24ویں پارے میں ہے۔ اس آیت کی روشنی میں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو دیکھیے، آپ کی استقامت کو دیکھیے اور اس استقامت کے پہلو کو اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے سارے اہل ایمان کے لازمی قرار دیا۔ اس کا سیدھا سادہ ترجمہ کیا ہے؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ، کہ بے شک وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لائے اور جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارے لیے ہے اور اس پر قائم رہ گئے۔ یعنی استقامت کا پہلو یہ کہ ایمان پر قائم رہنا، صرف زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دینا اس لیے کافی نہیں ہے کہ اس سے پورے ایمان کے تقاضے مکمل نہیں ہوتے ہیں۔ اگر یہ کہہ دیا جاتا کہ ہر شخص لا الہ الا اللہ پڑھے اور اس کی ذمہ داری ختم ہو گئی، یہ اللہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے دین کو غلبہ عطا کرے گا، وہ جو ہے نا مسلمانوں کی سربلندی کا اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا، نہیں بلکہ کہا گیا کہ جو لوگ کہیں اللہ ہمارے یعنی قالوا ربنا اللہ، کہ جنہوں نے کہا کہ ہم نے اللہ پر ایمان لایا اور استقامت کی تو پھر ان کے لیے اللہ تعالیٰ ملائکہ کا بھی نزول فرماتا ہے اور پھر ان کے لیے کوئی خوف نہیں ہے، ان کے لیے کوئی رنج نہیں ہے، بلکہ ان کے لیے بشارت ہے۔ کس بات کی بشارت؟ جنت کی بشارت ان کے لیے دی گئی ہے۔ اس لحاظ سے آپ دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہلو کو دنیا کے سامنے رکھا اور امت مسلمہ کو یہ بتایا کہ وہ ان واقعات سے کس طریقے سے سبق حاصل کر سکتی ہے۔ پھر ایک اہم چیز جس کی طرف میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان ترازیاں ہوئی، آپ کی تصدیق کی گئی، آپ کی تعلیمات کو جھٹلایا گیا، لیکن اس کے باوجود آپ نے اپنے مشن سے جو ہے دستبرداری اختیار کی، نہ اس معاملے میں کسی قسم کا کوئی باطل سمجھوتا پیش کیا۔ آج کے موجودہ دور میں ہمارے بہت سے دانشور حضرات قرآن مجید کی اسی آیت کو پیش کرتے ہیں کہ لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں کسی قسم کا جبر نہیں ہے، یا پھر وہ آیت جو پیش کی جاتی ہے جس میں کہا گیا کہ تمہارا دین تمہارے لیے اور ہمارا دین ہمارے لیے۔ یقیناً یہ قرآنی آیات ہے، اس سے کسی کو انکار نہیں ہے، لیکن یہ بات قابل غور و فکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر معاملے میں جب کہ اسلام پر آنچ آ جاتی ہو یا پھر جب کہ قرآنی تعلیمات کو جھٹلایا جاتا ہو یا دین حق کو مٹانے کی کوشش کی جاتی ہو، ایسے وقت اہل ایمان کی ذمہ داری فرمائی کہ وہ ایمان پر ڈٹ جائے۔ اس وقت آپ اس آیت کا پیش کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ حالات سازگار ہیں، کسی قسم کا کوئی تصادم نہیں ہے، ہر شخص کو اگر اپنے مذہب کی تبلیغ کی اجازت دی گئی ہے تو یقیناً یہ بات بالکل صحیح ہے کہ ہم اپنے ملک میں یہ بات کہتے ہیں، اہل ملک کے سامنے بھی بات کہتے ہیں، اپنے برادران وطن کے سامنے بھی بات کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے دین میں کوئی جبر نہیں ہے، ہمارے دین میں کسی اپنی رائے کو مسلط کرنے کا حق کسی مسلمان کو نہیں دیا گیا ہے۔ لیکن جہاں تک کوئی اگر ہمارے دین کو غصب کرنے کی بات کرتا ہے، ہمارے دینی شعائر کو ختم کرنے کی بات کرتا ہے یا ہمارے رسول کے تعلق سے کوئی تضحیک آمیز رویہ اختیار کرتا ہے تو لازمی چیز ہے کہ اہل ایمان استقامت کا ثبوت دینا چاہیے۔ اگر وہ استقامت کا ثبوت نہیں دیں گے تو لازمی چیز ہے کہ وہ ایمان کے تقاضوں کی تکمیل نہیں کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، سفیان بن عبداللہ الثقفی راوی ہے اس کے، انہوں نے کہا کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے اسلام کے بارے میں ایسی بات بتا دیجئے کہ آپ کے بعد مجھے کسی سے دریافت کرنا نہ پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہو میں اللہ پر ایمان لایا اور پھر اس پر ثابت قدم رہو۔ دو ہی باتیں آپ نے ارشاد فرمائی۔ آپ نے اس صحابی سے کہا کہ آپ صرف دو ہی باتوں پر یہ کیجیے کہ اللہ پر ایمان لایا اور اس پر ثابت قدم رہیے۔ اب کوئی یہ سوال کر سکتا ہے یہ تو عام بات ہے، ہم بھی ثابت قدم ہیں ایمان کے معاملے میں، ہم بھی اعلان کرتے کہ مسلمان ہیں، ہم
بھی قرآن کو مانتے ہیں، ہم بھی رسول کو مانتے ہیں، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہاں پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک رفیق کو یہ کہنا کہ وہ اس پر ثابت قدم رہو، اس کے معنی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا پتہ تھا کہ حالات یعنی شدید ترین صورتحال اختیار کر سکتے ہیں، حالات میں تبدیلی آ سکتی ہے، لہٰذا ایسے وقت ان کو کس قسم کا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ آج کے موجودہ حالات کے اندر ہمارے لیے جو سب سے بڑی بات ملتی ہے وہ بات یہی ملتی ہے کہ جہاں ہم اس آیت کو پیش کرتے ہیں کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یعنی یقیناً تمہارے لیے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، اور اس بہترین نمونے کا ایک پہلو جو ہے وہ استقامت کا پہلو ہے۔ اگر اس استقامت کے پہلو کو امت مسلمہ نظر انداز کرتی ہے تو پھر اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں وہ بھی ہمارے سامنے رہنے چاہیے، اور اگر ہم استقامت کو اپنا دامن میں سمیٹنا چاہتے ہیں تو پھر ہم کو صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھنا پڑے گا، خلفائے راشدین کی زندگی کو دیکھنا پڑے گا، ہمارے صلحائے امت کی زندگی کو دیکھنا پڑے گا کہ کس طریقے سے انہوں نے نازک ترین حالات میں بھی اپنی استقامت کو ثبوت دیا۔ اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں، ہمارے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بااعتماد اور سب سے قریب جو رفیق رہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو خلیفہ اول رہ چکے ہیں ہمارے، ان کے تعلق سے آپ جانتے ہیں کہ بہت مشہور واقعہ ہے، میں صرف یہاں دوہرا دیتا ہوں آپ کی یاد دہانی کے لیے کہ آپ غور سور میں ہیں، ہجرت کا موقع ہے اور دشمن آپ سے پیچھا کر رہا ہے، ایسے وقت جبکہ آپ نے یعنی حضرت ابوبکر صدیق نے کفار کو دیکھ لیا تو آپ نے گھبراہٹ کا اظہار کیا، تو آپ نے اطمینان سے فرمایا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، یہ قرآن مجید میں آیت ہے باضابطہ کہ آپ نے حضرت ابوبکر کو یعنی یہ کہا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دشمن ہمارے غار کے بالکل قریب آ چکے ہیں، ان کو پتہ چل چکا ہے کہ ہم یہاں پر ہیں، ایسے وقت آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے۔ تو یہ جو کیفیت ہے اللہ کی نصرت، اللہ کی تائید، اللہ کی مدد کب آتی ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین ہو، اس بات کا یقین ہو کہ ہم جس دعوت کو لے کر اٹھے ہیں یہ دعوت کو اللہ تعالیٰ غلبہ عطا کرے گا۔ آپ دیکھیں گے جنگ بدر جس کی مثال بار بار دی جاتی ہے، بار بار آپ نے واقعات کو سنا، کن حالات میں جنگ بدر ہوئی، ہجرت ہو کر 1 سال ہوا تھا صرف، اور مسلمانوں کی مختصر جماعت تھی، لیکن جب مشرکین مکہ نے آپ پر جنگ کو مسلط کر دیا تو پھر آپ نے استقامت کا کیسا ثبوت پیش کیا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ 313 مجاہدین کو لے کر اللہ کے رسول نکلے اور پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آئی۔ ایسا نہیں ہوا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں رہے اور بدر کے میدان کے اندر اللہ تعالیٰ نے محض فرشتوں کو بھیجا، ایسا نہیں ہے، بلکہ پہلے اللہ کے رسول صحابہ کرام کے ساتھ آئے اور جنگ کی تیاری آپ نے کی اور باطل طاقتوں تک یہ پیغام پہنچا دیا کہ ہم اب اتنے کمزور نہیں ہیں جتنے کہ مکے میں کمزور تھے، ہم تمہارا مقابلہ کر سکتے ہیں اور تم کو شکست دے سکتے ہیں۔ جب اس کا اعلان کیا گیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کے ذریعے اس اسلامی لشکر کی مدد فرمائی اور 1000 کے لشکر جرار پر اللہ تعالیٰ نے 313 مجاہدین کو کامیابی عطا کی۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جب کبھی بھی کوئی گروہ اگر استقامت کا پہل یعنی ثبوت دیتا ہے اور اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتا ہے تو لازمی چیزیں اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد اس کی شامل حال ہوتی ہے۔ یہاں پر محفل اقبال شناسی ہوتی ہے، اقبال نے بدر کے معرکے کو جس انداز میں پیش کیا ایک شعر میں پیش کر دیا جو ایک پوری تاریخ کو بیان کرتا ہے۔ علامہ اقبال کا شعر ہے کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں قطار اندر قطار کو، کہ آج بھی فرشتوں کا نزول ہو سکتا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ آپ اپنے اندر وہ فضائے بدر پیدا کریں۔ ادھر بدر صحابہ کا وہ ایمان اور ان کا وہ یقین اپنے اندر پیدا کریں تو لازمی چیز ہے کہ وہ ساری چیزیں آپ کے اندر پیدا ہو سکتی ہیں۔ آخری بات میں آپ کے سامنے رکھتے ہوئے اپنی گفتگو ختم کرنا چاہتا ہوں، وہ آخری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ کے اندر استقامت اس پہلو کے ساتھ جو بات بیان کی گئی وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کا عملی طور پر ثبوت دیا۔
ایسا نہیں ہے کہ اس کی تعلیم اور اس کی تربیت صرف صحابہ کرام کو دی، بلکہ آپ نے دیکھا کہ آپ کی پوری حیات طیبہ ایک مسلسل جدوجہد سے عبارت ہے۔ زندگی کا کوئی لمحہ ایسا نہیں نظر آتا ہے کہ جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہلو سے کسی قسم کا جو ہے نا کوئی جو ہے اعتراض کیا ہو یا اس سے جو ہے اپنے آپ کو پیچھے رکھا ہو۔ صحابہ کرام کو آپ نے اس انداز تیار فرمایا کہ وہ بھی دین کے لیے ہر مرحلے پر اپنے آپ کو تیار کرتے رہے، اور پھر قرآن کا یہ وعدہ بھی اس وقت پورا ہوا جو قرآن میں کہا گیا کہ جاہدوا بہم جہادا کثیرا، یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن کو ایک جہاد کی طرف استعمال کرنے کی بات کی، اور قرآن یہ کہا کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، یعنی جو لوگ اللہ کے راستے میں جدوجہد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی عطا فرماتا ہے۔ تو ہم کو چاہیے کہ یہ دور جو علم کا دور ہے، جو آگہی کا دور ہے، ایسے دور کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اس انداز میں پیش کریں کہ جس کے نتیجے میں دنیا اس پیغام کی طرف آ سکے، اور اس کے لیے سب سے اہم ترین چیز ہے کہ خود اپنے ایمان کو ہم پختہ کریں، ہم اپنے یقین کو پختہ کریں۔ جب تک کہ ہم کو ہمارا ایمان پختہ نہیں ہوگا، ہمارا یقین جب تک کہ غیر متزلزل نہیں ہوگا، اس وقت تک کہ ہم دنیا میں کوئی کام نہیں کر سکتے۔ آپ نے آج اخبار میں پڑھا ہوگا کہ ایک بڑے دانشور نے کہا کہ سائنس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں، حالانکہ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی کہ مذہب، آپ جانتے ہیں کہ اسلام ایک دین فطرت ہے، اس کے اندر سائنس بھی ہے، اس کے اندر ٹیکنالوجی بھی ہے، اس کے اندر معیشت بھی ہے، اس کے اندر معاشرت بھی ہے۔ انہوں نے کسی یعنی مذہب اسلام کی بات نہیں کی، لیکن انہوں نے یہ بات کی کہ مذہب اور سائنس جدا گانا ہے، اس سے اس کو جوڑنا نہیں چاہیے۔ لیکن آپ دیکھیں گے کہ قرآن مجید کو اگر آپ پڑھیں گے تو اس میں سیاروں کا بھی ذکر ہے، اس میں چاند کا بھی ذکر ہے، اس میں سمندروں کا بھی ذکر ہے، اس میں سمندر کے کھارے اور میٹھے پانی کا بھی ذکر بیان کیا گیا۔ تو اس طریقے سے بعض لوگ اپنے علمی بنیاد پر یہ باتیں کہہ دیتے ہیں، لیکن ہمارا کہنا یہ ہے کہ جب تک کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنے لیے اسوہ حسنہ نہیں بنائیں گے، اس وقت تک کہ آپ دنیا میں ترقی نہیں کر سکتے ہیں۔ چنانچہ ٹیکنالوجی کے حیرتناک ترقی کے باوجود ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے جو باتیں بیان کی ہے وہ باتیں آج بھی دنیا انسانیت کے لیے ایک رہنمائی کا ذریعہ بنتی ہے۔ دو تین باتیں ہیں اس کے اندر۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آج دنیا امن کے لیے ترس رہی ہے، آج دنیا عدل کے لیے پریشان ہے، آج دنیا انسانی حقوق کے تعلق سے بات کر رہی ہے، آج دنیا کے اندر یعنی آپ کے آزاد نسواں کی باتیں کی جا رہی ہے۔ یہ سارے عنوانات وہ ہیں جس کا تعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے اندر بڑی آسانی کے ساتھ ہم کو اس تعلق سے رہنمائی ملتی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ عدل کو کیسے قائم کیا جائے گا، انصاف کو کیسے قائم کیا جائے گا، اور پھر مختلف قسم کے جو نظریات یہاں پر ہیں ان نظریات کا کس طریقے سے خلا خواہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ چند باتیں ہمارے لیے بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ اگر ہم نے آج بھی اپنی ذمہ داری کو محسوس نہیں کیا تو لازمی چیز ہے کہ اس سے بہت سارے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ میں ان چند کلمات کے ساتھ اپنی گفتگو ختم کرتے ہوئے آپ حضرات سے اس بات کی گزارش کرتا ہوں کہ سیرت النبی کے جلسوں کو اور میلاد کی محفلوں کو ایک روایتی انداز میں اپنانے کے بجائے ہماری یہ ذمہ داری ہونی چاہیے کہ ہم ان محفلوں کو اس طریقے سے منائیں کہ جس کے ذریعے سے ہمارے اندر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا جذبہ بھی بڑھے، آپ سے اطاعت اور آپ کی اتباع کا بھی جذبہ ہمارے اندر بڑھے، اور صحیح معنی میں ہم ایک سچے اور پکے مسلمان بن کر زندگی بسر کر سکے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مجھے دو باتیں عید کے دن کا جو عنوان ہے وہ بڑا اہم ہے۔ یہ پروفیسر سید راشد نسیم ندوی صاحب جو اسی مقام پر بعد ایسا مخاطب کریں گے، وہ پریزیڈنٹ کے اوائل افوا ہیں، بہت بڑے اسکالر ہیں، کئی جگہوں کو بلایا جاتا ہے، اور یہی نہیں بلکہ یہاں سے کئی لوگ واقف ہوں گے کہ چڑیان پیلس کے مسجد جلس میں ہر اتوار کو ان کا درس ہوتا ہے۔ تو آپ تو واقف میں چڑیان پیلس کو مدد رہتے ہیں، اور وہ حصہ ہے وہ الحمدللہ اسی کے اندر بنایا گیا ہے۔ مسجد کے نظام کی زمین
تو یہ پروفیسر سید راشد نسیم ندوی صاحب کو سننے کے لیے شہر کے مختلف مقامات سے لوگ جاتے ہیں. فجر کی نمازیں یہاں سے پڑھ جاتے ہیں اور پھر وہاں جا کے جو ہے وہاں پہنچ کے پڑھتے ہیں. تو ان کا کتاب ہے اجماع امت شریعت کا اہم ماخذ. ماخذ کہتے ہیں سوچ کیونکہ یہ بنیاد یعنی کہ جسے عرض کیا گیا اس ماخذ. تو یہ ماخذ جو ہے اجماع امت کے بارے میں وہ بیان فرمائیں گے. اس کو قسمت اس لیجیے بہت ہی اہم عنوان ہے اور وہ بعد نماز اثری سے مقام پر ہوگا اور وہ جو ہے شریعت کی انفارمیشن 600 کے عربی نشست. مجھے عرض کرنے دیجیے کہ ہماری روزمرہ کی زندگی میں بہت کم ایسے اوقات ملتے ہیں جہاں پر کوئی تبادلہ خیال ہو دینی علوم کے بارے میں. چنانچہ گھروں میں دیکھیں کہ ٹی وی چلتا ہے تو یا تو اسپورٹس کے لیے یا ایڈورٹائزمنٹس کے لیے یا پھر خبروں وغیرہ کے لیے. لیکن یہ تقریباً میں جو چیز آپ حاصل کر سکتے ہیں وہ شاید آپ کے روزمرہ کی زندگی میں نہیں کر سکتے. اور پھر آپ یہ بھی علم ہے کہ ایسی محافل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس میں فرشتے نازل ہیں جس میں سرکار کا ذکر بھی ہوتا ہے اور انہیں خیال جو کچھ ہم ان سے سیکھ سکتے ہیں. میرا خیال ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ اس پر متوجہ ہونا چاہیے اور دیگر مصروفیات کو چھوڑ کر آپ کے 3 محفلیں ہوتی ہیں کم از کم 1 یا 2 محفل میں تو شریک ہوئی. جو 3 محفلوں میں آتے ہیں وہ بھی ہے بہت سے ہیں لیکن بعض حضرات کو اگر کوئی مجبوری ہے کسی وجہ سے تو آ سکتے ہیں. اور پھر یہ بھی کہ ہماری محافل سے متاثر ہو کر ایک صاحب نے یہاں پہ ویب سائٹ کا انسان اور ویب سائٹ سے آپ سب دنیا بھر میں اس محفل کی کارکردگی دیکھ سکتے ہیں. چنانچہ بیرونی ممالک سے بعض وقت ٹیلی فون آتے ہیں جس طرح وہ فلاں نمبر کا خطبہ ہم نہیں سن سکے اس کا کیسے ہے یا وہ حیدرآباد آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ فلاں محفل ہم مس کیے وہ اس کے بارے میں جاننا چاہیں گے. تو بہرحال جب دنیا کے کونے کونے میں دیکھا جاتا ہے یہاں کے بھی جو حضرات اٹینڈ کرتے ہیں وہ بھی جاتے ہیں تو باہر یہ برابر سنتے ہیں. اور پھر اس میں شکایت ہے تو وہ فون کر کے کہتے ہیں کہ سر یہ فلاں فلاں میں آواز اچھی نہیں ہے فلاں میں فلاں کی اس طرح کی بات نہیں تھی. میں یہ کہتا ہوں کہ جب باہر آپ لوگ اتنا استفادہ کرتے ہیں تو آپ خود بھی یہاں پر بھی استفادہ کیجیے جبکہ آپ کے پاس موقع ہے اس کے استفادے کا. اور یہ بھی بہت جانیے کہ اگر کسی گھر کے ماحول میں اگر ایک شخص بھی یہ دینی علوم کے بارے میں دینی تعلیم کے بارے میں شریعت کے بارے میں اگر واقفیت حاصل کرتا ہے تو وہ خود پورے گھر کے خاندان کی رہنمائی کر سکتا ہے روشن ہو سکتا ہے. اور میرا خیال ہے کہ ایک بڑی سوشل سروس ہے جب آپ اکیلے آپ یہ مت سمجھیں کہ آپ کے آنے سے جو ہے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑ رہا. آپ کے نہیں آنے سے تو شخصی طور پہ تو آپ ظاہر کے نقصان اٹھائیں گے لیکن جب آپ اس ایسی ہدایات کو ایسی تاریخ کو ایسے اصولوں کو اپنے خاندان میں اپنے پڑوسیوں میں اپنے دوستوں میں پھیلا سکیں گے تو یہ کوئی بڑی سوشل سروس ہے. تو مجھے خبری توقع ہے کہ آپ اس کا خیال رکھیں گے اور زیادہ سے زیادہ ہماری میں ہمارے بخاری صاحب سے اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت الحسنى اذا شئت سهلا. اللهم نجعلهم في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الاخره. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. رب اغفر ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.